آغاز میں آپ کو بتائیں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان پہلے مرحلے میں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا 10 رکنی گروپ لاہور پہنچ گیا ہے 10 رکنی بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے گروپ میں کھلاڑی اور سپورٹ سٹاف اراکین شامل ہیں. بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے شہزاد ملک ہمارے ساتھ موجود ہے. شہزاد بتائیے. جی بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کی پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے لیے آمد شروع ہو گئی ہے. پہلے مرحلے میں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے کا 10 رکنی ایک گروپ لاہور پہنچ گیا ہے. 10 رکنی بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے گروپ میں کھلاڑی اور سپورٹس سٹاف کے اراکین شامل ہیں. 10 رکنی دستے میں حسن محمود, محمد تنویر اسلام, پرویز حسین اور تنظیم حسن ثاقب سمیت دیگر سپورٹ سٹاف کے ممبران شامل ہیں. بنگلہ دیش ٹیم کے دیگر ارکان کل لاہور پہنچیں گے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز جو ہے وہ 28 مئی سے 1 جون تک کھیلی جائے گی. جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا. کراچی سے لاہور جانے والی پرواز آندھی کی زد میں آ گئی. پرواز حادثے سے بال بال بچ گئی. نجی ایئر لائن کی پرواز 15 منٹ تک آندھی کی زد میں رہی. اس کو شدید جھٹکے لگے. مسافروں کی چیخیں نکل گئی. کتنا ایکسٹریم جو ہے یہ پہلی دفعہ ہوا. لینڈ کر کے تو اس کے زیادہ سرپرائز تھا, ورنہ نیچے آ رہے ہوتے ہیں ٹربولنس ہوتی ہے تو مینٹلی پریپیئرڈ ہوتا ہے. یہاں تو آلموسٹ لینڈ کر کے ہوتے ایک دم سے اتنا ایکسٹریم ٹربولنس, اور اس کے بعد جس طریقے سے جہاز بار بار نیچے جاتا تھا, میرے خیال سب سے ایکسٹریم ایکسپیرینس یہی تھا. کیپٹن صاحب کو شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ اتنے مشکل اس میں سے انہوں نے نکالا. وزیر اعظم شہباز شریف سفارتی محاذ پر سرگرم. آج سے 30 مئی تک ترکی, ایران, آذربائیجان اور تاجکستان کا دورہ کریں گے. دفتر خارجہ نے بتایا وزیر اعظم حالیہ پاک بھارت بحران میں دوست ملکوں کی حمایت پر اظہار تشکر کریں گے. شہباز شریف 29 سے 30 مئی تک تاجکستان میں ہونے والے گلیشیئرز پر بین الاقوامی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے. آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سیاسی قیادت, مسلح افواج کے اعلیٰ حکام کے اعزاز میں عشائیہ دیا. فیلڈ مارشل نے کہا مارکہ حق کے دوران سیاسی قیادت کی دور اندیشی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آپریشن بنیان المرصوص میں مسلح افواج کی مربوط حکمت عملی اور کوارڈینیشن کے تحت آپریشنل کامیابی کو سراہا. ISPR نے بتایا عشائیے کا مقصد مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص کے دوران سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان بہترین ہم آہنگی کو خراج تحسین پیش کرنا تھا. صدر آصف زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف, نائب وزیر اعظم, چیئرمین سینیٹ, اسپیکر قومی اسمبلی, وفاقی وزراء, گورنر, وزرائے اعلیٰ, چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی, فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان شریک ہوئے. صدر آصف علی زرداری اسلام آباد سے لاہور پہنچ گئے. گورنر پنجاب نے صدر مملکت کا استقبال کیا. صدر مملکت لاہور میں 3 روز قیام کریں گے. آج رات گورنر ہاؤس میں قیام کریں گے. صدر آصف علی زرداری آج لاہور میں PSL فائنل میچ میں شرکت اور پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے. جناح ہاؤس حملہ کیس میں رہنماؤں سمیت 254 PTI اراکین پر فرد جرم عائد. عمر سرفراز شیما, محمود الرشید, عالیہ حمزہ, خدیجہ شاہ شامل ہیں. ملزموں نے صحت جرم سے انکار کیا. عدالت نے 31 مئی کو گواہ طلب کر لیے. جناح ہاؤس حملہ کیس کے 10 ملزم اشتہاری ہیں, 2 انتقال کر چکے. بانی PTI کے خلاف شہباز شریف کے 10 ارب روپے ہرجانہ کیس کی سماعت. وزیر اعظم شہباز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے سیشن عدالت میں پیش ہوئے. جج اور تمام افراد کو بھارت کے خلاف جنگ جیتنے پر مبارکباد دی. جج الماس غنی نے کہا آپ کو بھی بہت مبارک ہو. بانی PTI کے وکیل نے وزیر اعظم سے جرح میں پوچھا کیا بانی PTI نے آپ پر الزام تحریری طور پر لگایا؟ سیاست میں آپ بھی ایسے الزامات لگاتے رہے ہیں. شہباز شریف نے جواب دیا جو الزام انہوں نے لگایا وہ پوری دنیا نے TV پر دیکھا. نارتھ لندن میں گھر میں آتش زدگی کے ہولناک واقعے میں پاکستانی نیاد برطانوی خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے. مرنے والوں میں ماں اور 3 بچے شامل ہیں. پولیس نے قتل کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا.
पुलिस के मुताबिक आतिशज़दगी का ये वाक़या नॉर्थ लंदन के इलाके ब्रेंट में पेश आया। झुलस कर जाँ बहक होने वालों में 43 साल खातून, 15 साल लड़की, 8 और 4 साल के 2 लड़के शामिल हैं, जबकि 70 साल खातून और 1 लड़की को ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हमसायों का कहना है कि मुतासरा ख़ानदान 20 साल कबल पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल हुआ था। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 1 में शहरियों के तशद्दुद से एक डाकू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकू शहरी से लूटमार कर रहे थे। मज़ाहिमत पर एक डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। मारे गए डाकू की शनाख्त जल्लाद के नाम से हुई। जल्लाद पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका। पत्तोकी में पुलिस ने रिटायर्ड स्कूल टीचर के अगवा और कत्ल का मामला चंद घंटों में हल कर लिया। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार करके आलाए कत्ल बरामद कर लिया। मकतूल जुल्फ़िकार ने मुलजिम को सूद पर रकम दी थी। मुलजिम के मुताबिक उसने सूद के तकाज़ों से तंग आकर रिटायर्ड टीचर को कत्ल किया। मुलजिम ने मकतूल को छुरी के वार करके कत्ल किया और लाश खेत में फेंक दी। पेट्रोलियम डीलर्स कहते हैं कि पेट्रोलियम एक्ट 1934 में तरमीम की गई तो मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। अंजुम वहाब रिपोर्ट करेंगे। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी खान ने कहा कि पेट्रोलियम एक्ट में तरमीम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक्ट में तरमीम के बाद हरासानी और करप्शन बढ़ेगी, कारोबार करना मुमकिन नहीं रहेगा। पीर को वजीर पेट्रोलियम से डीलर्स का वफ्द हतमी मुज़ाकरात करेगा। हम जो भी मुज़ाकरात करते हैं उनके कान से भी इधर से उधर निकल जाती। न कमीशन 2 साल से बढ़ा है, इस फिल्म की इंतहा कर दी है। इन लीगल पंप पर कोई तवज्जो नहीं है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन मलक खुदा बख्श ने कहा कि मुल्क में 40% ईरानी स्मगल डीजल फरोख्त हो रहा है। मेंबर डीलर्स एसोसिएशन राजा वसीम ने कहा कि स्मगलिंग रोकने से मुतालिक हम ब्यूरोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, ताहम खिलाफ वर्जी पर हम पर कम से कम 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद होगा और पंप की जमीन भी जब्त हो जाएगी। मिनिस्टर ने क्या कहा कि 30% पहले से कम हो गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा कम, उसके लिए रूल बनाए। हमें कोई इतराज़, हम खुश होंगे, वो बंद होगा, हमारी सेलें बढ़ जाएंगी, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, हमारा बिजनेस सर्वाइवल ठीक हो जाएगा। लेकिन हम इसमें हैं कि जो स्मगलिंग है, इस कानून को स्मगलिंग तक रखें, इसको पेट्रोल पंप तक लाने की कोशिश न करें। सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं रिटेलर्स। 13,000 प्लस पेट्रोल पंप्स हैं पाकिस्तान में, और जो ये फैसले अंदर बंद कमरों में बैठ के कर रहे हैं, जिसमें रिटेलर्स को शामिल नहीं किया जाता, OMCs को शामिल किया जाता है और गवर्नमेंट खुद बैठी होती है। जो हम लोगों के लिए फैसले होने हैं, हमें नहीं बिठाया जाता उस चीज। डीलर्स का कहना है कि अगर हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो सख्त फैसले करेंगे, जिसमें पेट्रोल पंप्स की बंदिश भी शामिल है। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़ कराची। पाकिस्तान काउंसिल खाना बर्मिंघम में पार्लिमानी जम्मू कश्मीर कमेटी की एजाज़ में तकरीब हुई। तकरीब में पार्लिमानी जम्मू कश्मीर कमेटी की चेयरमैन राना कासिम नून, मेंबर रियाज फतियाना, जावेद अली शाह जिलानी और मलिक अनवर ताज समेत मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली मकामी कम्यूनिटी ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रही हैं आदिल आज़म। कौंसलेट बर्मिंघम में कायम कौंसल जनरल पस्तावन मीर की मेजबानी में पार्लिमानी जम्मू और कश्मीर कमेटी के एजाज में एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। Very proud and honoured to welcome the members of the Parliamentary Committee in Jammu and Kashmir at the Pakistan Consulate in Birmingham as part of their very important visit to the United Kingdom. तकरीब से खिताब करते हुए पार्लिमानी जम्मू और कश्मीर कमेटी के चेयरमैन राना कासिम नून, मेंबरान रियाज फतियाना, जावेद अली शाह जिलानी और मलिक अनवर ताज का कहना था कि कश्मीरी अवाम ने अपनी आज़ादी के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। ये मसला इंसानी हकूक का है, जिसे आलमी सतह पर जागर करने के लिए हम बरतानिया के दौरे पर हैं। कि जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के मुताबिक राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन टू द कश्मीरीज एंड फ्री, इम्पार्शियल एंड फेयर प्लेबिसाइट नहीं होता, साउथ एशिया में पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, इनको भी कहा है कि ये भी अपने अपने
ممبران پارلیمنٹ اور باقی لوگوں پہ رابطہ کریں، ان کو یاد کروائیں. پاکستان تحریک انصاف، پاکستانی عوام، خیبر پختونخوا کے لوگ اور عمران خان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کے ساتھ ہے. UN کا ریزولوشن جو ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے، کشمیر کو اپنی رائے دہی حق ملنا چاہیے، پھر ان کی مرضی ہے جو بھی رائے دے دیں. تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. عادل اعظم، ARY نیوز، برمنگھم. پاکستانی نیاد محمد شفیق بریڈ فورڈ کے لارڈ میئر جبکہ فوزیہ شاہین ڈپٹی لارڈ میئر منتخب. ٹاؤن ہال میں حلف برداری کی پروقار تقریب منعقد ہوئی. زاہد نور رپورٹ کریں گے. پاکستانی نیاد کونسلر محمد شفیق بریڈ فورڈ کے لارڈ میئر جبکہ کونسلر فوزیہ شاہین ڈپٹی لارڈ میئر منتخب ہو گئی. حلف برداری کی پروقار تقریب بریڈ فورڈ ٹاؤن ہال میں منعقد ہوئی جس میں مقامی کونسلز اور کمیونٹی کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی. لارڈ میئر محمد شفیق کا آبائی تعلق آزاد کشمیر کے علاقے اسلام گڑھ سے ہے جبکہ ڈپٹی لارڈ میئر فوزیہ شاہین کا تعلق گوجر خان سے ہے. حلف برداری کی تقریب میں شریک افراد نے نو منتخب لارڈ میئر اور ڈپٹی لارڈ میئر کو مبارکبادیں پیش کی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. زاہد نور، ARY نیوز، بریڈ فورڈ. ہائی کورٹ آزاد کشمیر نے دور دراز علاقے دچا کچلی میں سول جوڈیشری کے قیام کا افتتاح کر دیا. تقریب کا حوال بتا رہے ہیں سردار رضا خان. انصاف کے حصول کو عوام کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے چیف جسٹس ہائی کورٹ آزاد کشمیر صداقت حسین راجہ نے ظفر آباد کے نوائی علاقہ میں سول جج ڈنا کی عدالت کا افتتاح کر دیا ہے. ان لوگوں کا 2003 سے مطالبہ تھا لیکن مختلف اوقات میں اگر یہاں پہ 10 روپے کے اسٹامپ کے لیے بھی لوگوں کو مظفر آباد جانا پڑا تھا. آپ لوگوں کا جوش و خروش دیکھ رہے ہیں کہ شاید لوگوں اس بات سے کتنے مطمئن ہیں. تو اللہ تعالیٰ اجر دے اور توفیق دے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ زیادہ لوگوں کے جو ہے انصاف کا ذریعہ بن سکے. اس کو انشاءاللہ ہم بہتر طریقے سے اس کی فاؤنڈیشن رکھ لی ہے اور وکلاء حضرات بھی ہم جو مقامی طور پہ اس میں اچھی طرح پارٹیسپیٹ کریں گے. سول جج عدالت کے قیام کے موقع پر ایک پروقار افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں معزز ججز صاحبان، وکلاء تنظیموں اور مقامی افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی. میں اس مرحلے پر چیف جسٹس راجہ صداقت حسین خان کو دل کے تھاک رہیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. میں اس مرحلے پر سردار سکندر یاد خان کا بھی دل کے تھاک رہیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے بہت دکھ ہے کہ وہ آج ہم میں نہیں ہے لیکن اس عدالت کا قیام انہوں نے عمل میں لایا. بہت اچھا اقدام تھا یہاں کے لوگ کے لیے، ضلع کے لیے، اس گاؤں کے لیے. یہاں کے لوگوں کے انصاف کی فراہمی کو بہت تیزی سے مہیا کیا جائے گا. یہ تو ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. بہت خوش ہیں لوگ، خوش ہیں عوام، خوش ہیں. یہ تو ایک ہمارا بہت پرانا خواب تھا. تقریب کے اختتام پر چیف جسٹس صداقت حسین راجہ کو شیلڈ بھی پیش کی گئی. دارالحکومت کے نوائی علاقہ میں ایوان عدل کا قیام یقیناً خوش آئند ہے. کیمرامین فدا حسین کے ساتھ سردار رضا خان، ARY نیوز، ڈنا کچیلی، آزاد کشمیر. کراچی میں لیاقت میڈیکل کالج کا 10واں کانوکیشن منعقد ہوا جس میں 103 ڈاکٹرز کو ڈگریاں تفویض کی گئیں. نمایاں پوزیشن اور گولڈ میڈل طالبات نے حاصل کیے. ماہرین تعلیم کا کہنا تھا ڈگریوں کا مقصد ملک سے باہر جانا نہیں بلکہ ملک کی خدمت بھی ہونی چاہیے. انور خان کی رپورٹ. کانوکیشن کے مہمان خصوصی جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر امجد سراج میمن کہتے ہیں کہ والدین اور اساتذہ مبارکباد کے مستحق ہیں جن کی بدولت آج یہ ڈاکٹر کے منصب پر فائز ہوئے ہیں. ایسی خواتین ڈاکٹر جن کی شادی ہو جاتی ہے ان کے سسرال کی بھی خواتین ڈاکٹر کو سپورٹ کی ضرورت ہے. 99% ریزلٹس ہیں تو ایز اے یونیورسٹی ہم وی آر ویری پراؤڈ کہ ایک اچھا میڈیکل کالج بہت ہی اچھی ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. اسپتال کے MD ڈاکٹر سلمان فریدی نے ڈاکٹروں سے اس امید کا اظہار کیا کہ وہ ڈگریوں کو صرف حصول روزگار اور بیرون ملک سفر کا ذریعہ نہیں بنائیں گے. ایک رجحان بنتا جا رہا ہے کہ جو آپ کی گریجویشن کی ڈگری ہوتی ہے یہ باہر جانے کا ٹکٹ ہے. تو باہر جانے کے ٹکٹ کے اندر ایک ری انٹری ویزا بھی لگنا چاہیے کہ کبھی واپس بھی ان کو آ کے اس ملک کی بھی خدمت کرنا چاہیے. طالبات کہتی ہیں کہ یہ لمحات ان کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے جب مجھے پتہ چلے تھا تو وہ میری زندگی کا سب سے بہت اچھا دن تھا. میں نے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر کیا تھا. اب میرا یہی گول ہے کہ پاکستان میں ہی رہ کے محنت کروں، اپنے لوگوں کو ہیلپ کروں، چاہے وہ کراچی کے لوگ ہوں، لاہور کے ہوں یا اسلام آباد کے ہوں. کانوکیشن میں ڈگریاں اور نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات نے گولڈ میڈل اور نقد انعامات بھی تقسیم کیے گئے. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی. پروگرام ہر لمحہ پرجوش بڑھائے PSL کا جوش. سابق کرکٹر باسط علی نے کہا کوئٹہ گلیڈیٹرز PSL کا اگلا چیمپئن بنے گا. فائنل یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے، مقابلہ آخری اوور تک جانا چاہیے. اس وقت کون سی ٹیم فیوریٹ ہے، لاہور یا کوئٹہ؟ ابھی تو فیوریٹ کہنا بہت مشکل ہے، دونوں برابر کی ٹیم ہے. لگتا یہی ہے کہ کوئٹہ اگلا چیمپئن بننے جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟
2-2 बराबर। मैच बहुत अच्छा होना चाहिए। लाहौर ने जैसे कम बैक किया, जैसे प्ले ऑफ में दोनों मैचेस खेले हैं, अच्छा टीमों को करीब नहीं लगने दिया और मुझे लग रहा है कि मैच अच्छा होगा। इतना इजी नहीं होगा कोयटा के लिए। ये भी है जो टॉस जीतेगा उसके 80% चांसेस हो जाएंगे मैच जीतने के। हमारे दोस्त अली भाई के लिए बहुत सारी तालियां हैं। अली जरूर साहब सुने वाला। हाँ, मुझे लगता है कल कोई भी जीते पाकिस्तान ही जीतेगा, तो ये सबसे अच्छी बात। बैठा हूँ मैं आज उदास गुमसुम, कल कहाँ चले गए थे कामी तुम। अली भाई जनाब, ये आदि भाई ने हमारे शायरी में तो बहुत ही गहरी दिलचस्पी, फलसफा, इल्म, अदब, मंतिक और क्या क्या आप जानते हैं? फालसा, अनार, मैंगो शेक है। असरे हाजिर का सबसे अच्छा शायर डैश को समझता हूँ मैं नज़्मी बहुत पसंद। वो जो हर रोज नए हुस्न पे मर जाता है, हाँ तू बताएगा मुझे इश्क है क्या, जाने दे। आप नसर को ज्यादा पसंद करते हैं नज़म को? मैं वैसे उर्दू को ज्यादा पसंद करता हूँ। जैसे समझे आप 17 साल की एक लड़की हो, मुझे नंबर देना चाहे, इस पे शेर अगर नहीं, इस पे नहीं होता, अंधी होगी भाई। हम एक साथ थे और अपनी अपनी नींद में थे, वो सो रही थी अली और मैं मरा हुआ था, और सो मैंने बात बदल दी गले लगा के उसे, दुरुस्त शख्स गलत बात पर अड़ा हुआ था। मुल्क में आज भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान योब, मूसा खेल, बारखान, खुजदार, आवारान, लोरालाई, लसबेला, अटक, चकवाल, खुशाब, सरगोधा, मियाँवाली, जहलुम, हाफिजाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चारसदा, नौशहरा, स्वाबी, कश्मीर, गिलगित में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई की है। कराची और बेशतर अजला में मौसम आज भी गर्म रहेगा। अब तक के लिए इतना ही।